کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ پاکستان کا اب کیا کردار ہے اس حوالے سے، اور پاکستان کی جو توقعات ہیں، خدشات ہیں، امکانات ہیں، اس ساری صورتحال کے اندر کیا ہوگا. آج سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت، اس کے اندر بھی اہم امور پر گفتگو کی گئی ہے. اور یہ سب ایک تو بھارت کو کھلم کھلا پریشانی تو ہے، ان کا میڈیا آپ دیکھ لیں جس طریقے سے وہ ویلا مچا رہا ہے، اور ان کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ پوری کی پوری انویسٹمنٹ ان کی جو ہے وہ اڑ کے رہ گئی ہے. ایک بارڈر ہمارا محفوظ ہونے جا رہا ہے، اور ایک دباؤ ہے جو امریکہ سمیت مغربی ملکوں کا، جو پاکستان کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور جو قربانی کا بکرا بنانے کے چکر میں. ایسے میں حکومت پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اب ہمیں کرنا کیا ہے، اور ہمارے تعلقات کس طریقے سے بہتری کے طور پر قائم ہو سکتے ہیں؟ عثمان صاحب، ایک بات بڑی ٹھیک یاد رکھیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں. پاکستان کی خارجہ پالیسی نہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، نہ اسلام کے خلاف ہے کہ نافذ ہو یا نہ ہو. پاکستان کی خارجہ پالیسی افغانستان کی حمایت میں ہے، نہ نقصان میں ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی انڈیا سینٹرک ہے. اگر افغانستان میں انڈیا ہے تو ہم افغانستان کے دشمن ہیں، اور افغانستان میں انڈیا نہیں ہے تو ہم افغانستان کے دوست ہیں. یہ ہے بنیادی پالیسی، اور یہ 1947 سے چلی آ رہی ہے. 1947 میں سب سے پہلے انڈیا نے اپنا وہاں اثر و نفوذ بنایا روس کے ذریعے. ہم امریکہ کی گود میں بھی چلے گئے، اور سب سے آخری ملک تھا افغانستان جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. طالبان کے معاملے کے اندر بھی ہوا یہی تھا کہ طالبان میں شروع میں جس وقت 95 میں آئے ہیں تو پاکستان نے اس لیے تسلیم کیا تھا کہ اس وقت جو سپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ حکمت یار کو پاکستان سپورٹ کر رہا تھا، اور احمد شاہ مسعود کو جو تھا وہ انڈیا سپورٹ کر رہا تھا، اور اس لڑائی کے اندر ہمارے لیے مسئلہ بن گیا ہوا تھا. ابھی امریکہ کی وجہ سے ہم نے بہت بڑا دھوکہ کھایا 20 سال، اور اس امریکہ کی شروع کی پالیسیز جس میں ہمیں تسلی دی گئی تھی کہ ہماری مرضی کی وہاں حکومت بنے گی، لیکن صرف 6-7 مہینے کے بعد امریکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہاں صرف اور صرف بھارت کی ہی اپنا ہیجمنی رہے گی، اور وہ بھارت کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے وہاں پر. اور یہ ان کی پالیسی تھی. 65 کے قریب ہمارے خلاف اس نے جگہ بنائی، لیکن اس وقت ہم طالبان سے توقع رکھتے تھے. آپ دیکھیں نا کیسے ہم عجیب لوگ ہیں. وہ لوگ جو خود امریکہ سے لڑ رہے تھے، ہم ان سے توقع رکھتے تھے کہ ہمارے دشمنوں سے بھی ساتھ لڑیں. وہ لوگ کیوں لڑ سکتے ہی نہیں تھے، بمشکل چھپ چھپا کے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 50-60 ہزار لوگ جو ہیں اتنے بڑے افغانستان کے اندر، 3.5 لاکھ یہ فوج، 1.5 لاکھ امریکن فوج، نیٹو کی 50-60 ہزار وہ ان سے لڑ رہے تھے، تو وہ نہیں کر سکتے تھے. اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ انہوں نے مدد فراہم کی تھی، جس میں تاکہ یہاں پر ہمارے ہاں انسرجنسی نہ ہو جائے، یہاں پر مسائل نہ بنے. تو ان کا ایک سافٹ کارنر تھا جس کی وجہ ملا عمر کا وہ ہے اپنا بیان، وہ بلکہ ان کی وصیت ہے جو کہ جلال الدین حقانی مرزا اسلم بیگ کے پاس لے کے آئے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کبھی بھی بگاڑ نہیں سکتے خواہ ہمارے تعلقات کیسے بھی خراب ہوں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرائے گا. یاد رکھیں اس وقت طالبان کو نہ روس ڈکٹیٹ کرا رہا ہے، نہ چین ڈکٹیٹ کرا رہا ہے، نہ ایران ڈکٹیٹ کرا رہا ہے، نہ افغانستان نہ امریکہ ڈکٹیٹ کرا ہے. وہ کہتے ہیں جیسی نظام حکومت تم قائم کرنا چاہتے ہو تم کرو، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری زمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. یہ بنیادی نقطہ چیز ہے جو انہوں نے طے کر لی ہوئی ہے. یہ سارا بنیادی نقطہ. لیکن اولیاء صاحب ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو خدشہ جو ہے، اب آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے کہ جو جیلیں مختلف شہروں میں ٹوٹی ہیں اور وہاں سے جو قیدی باہر آئے ہیں، اس میں ایک تعداد تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں کی بھی ہے. مولوی فقیر جو باجوڑ کے ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں. اب یہ وہ طبقہ ہے جو ظاہر ہے اس نے کہاں جانا ہے، ان کی روک تھام کون کرے گا، ان کو پاکستان آنے سے کون روکے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے. دیکھیں یہ میں محمد خراسانی کی میں میل پڑھ چکا ہوں، کیونکہ وہ ان کا ایک گروپ جو ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیویٹ ہوا ہے، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ شاید ہم اس طرح سے یہاں پر بات کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں معروضی حالات دونوں کے بالکل مختلف ہیں. جس وقت افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، پاکستان میں تو کچھ نہیں تھا. جس وقت 95 سے لے کے 2001 تک طالبان تھے، یہاں تو کچھ نہیں تھا. افغانستان میں امریکہ آیا تو یہاں TTP آیا. آپ خود سوچیں نا، 6 سال وہاں طالبان رہے ہیں. کیا پاکستان میں تحریک طالبان آئی؟ کیا پاکستان میں کسی نے شریعت کا اس طرح نعرہ لگایا؟ کیا پاکستان میں کسی نے پاکستان کی قوم اور علاقے کو ڈسٹرب کیا؟ قطعاً ڈسٹرب نہیں کیا. باقاعدہ پالیسی تھی ملا محمد عمر کی کہ پاکستان کے اندر جیسا نظام ہے وہ خود اپنے آپ کو سمجھیں گے تو جانیں گے. وہاں امریکہ آیا، یہاں گند ہوا. وہاں طالبان آئیں گے، یہاں ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ جو 500 لوگوں کا پروپیگنڈا ہے، یہ بھی پروپیگنڈا محمد خراسانی جیسے لوگ کر رہے ہیں، جس کو آپ کو جانتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ قسم کی ہے. اور وہ جو پل چرخی سیل سے جو اپنا رہا ہوا ہے اس کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے مقابلے میں جو افغان گورنمنٹ کے پاس سب سے بڑا لیوریج یہ تھا
کہ جیل میں قیدی جو 5000 ہیں ہم رہا نہیں کریں گے اور ہم نیگوسیشن ٹیبل پہ لے کے آئیں گے. یہ بالکل انقلاب فرانس والا معاملہ ہوا ہے. انقلاب فرانس میں کنگ لوئی کے پاس قیدی تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم رہا نہیں کریں گے, تو لوگوں نے جا کے بیسٹائل کا جیل توڑ دیا تھا اور قیدی رہا کرا رہے تھے. ابھی امریکہ کی وجہ سے ہم نے بہت بڑا دھوکہ کھایا 20 سال, اور اس امریکہ کی شروع کی پالیسیز جس میں ہمیں تسلی دی گئی تھی کہ ہماری مرضی کی وہاں حکومت بنے گی, لیکن صرف 6-7 مہینے کے بعد امریکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہاں صرف اور صرف بھارت کی ہی اپنا ہیجمنی رہے گی اور وہ بھارت کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے وہاں پر, اور یہ ان کی پالیسی تھی. 65 کے قریب ہمارے خلاف اس نے جگہ بنائی, لیکن اس وقت ہم طالبان سے توقع رکھتے تھے. آپ دیکھیں نا کیسے ہم عجیب لوگ ہیں. وہ لوگ جو خود امریکہ سے لڑ رہے تھے, ہم ان سے توقع رکھتے تھے کہ ہمارے دشمنوں سے بھی 7 سال لڑیں. وہ لوگ کیوں لڑ سکتے ہی نہیں تھے, بمشکل چھپ چھپا کے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 50-60 ہزار لوگ جو ہیں اتنے بڑے افغانستان کے اندر, 3.5 لاکھ یہ فوج, 1.5 لاکھ امریکن فوج, نیٹو کی 50-60 ہزار, وہ ان سے لڑ رہے تھے, تو وہ نہیں کر سکتے تھے. اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ انہوں نے مدد فراہم کی تھی, جس میں تاکہ یہاں پر ہمارے ہاں انسرجنسی نہ ہو جائے, یہاں پر مسائل نہ بنے. تو ان کا ایک سافٹ کارنر تھا جس کی وجہ ملا عمر کا وہ ہے اپنا بیان, وہ بلکہ ان کی وصیت ہے جو کہ جلال الدین حقانی مرزا اسلم بیگ کے پاس لے کے آئے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کبھی بھی بگاڑ نہیں سکتے, خواہ ہمارے تعلقات کیسے بھی خراب ہوں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرائے گا, یاد رکھیں اس وقت طالبان کو نہ روس ڈکٹیٹ کرا رہا ہے, نہ چین ڈکٹیٹ کرا رہا ہے, نہ ایران ڈکٹیٹ کرا رہا ہے, نہ افغانستان نہ امریکہ ڈکٹیٹ کرا ہے. وہ کہتے ہیں جیسی نظام حکومت تم قائم کرنا چاہتے ہو تم کرو, تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. یہ بنیادی نقطہ چیز ہے جو انہوں نے طے کر لی ہوئی ہے. یہ سارا بنیادی نقطہ. لیکن اولیاء صاحب ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو خدشہ جو ہے, اب آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے کہ جو جیلیں مختلف شہروں میں ٹوٹی ہیں اور وہاں سے جو قیدی باہر آئے ہیں, اس میں ایک تعداد تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں کی بھی ہے, مولوی فقیر جو باجوڑ کے ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں. اب یہ وہ طبقہ ہے جو ظاہر ہے اس نے کہاں جانا ہے, ان کی روک تھام کون کرے گا, ان کو پاکستان آنے سے کون روکے گا, یہ ایک بڑا سوال ہے. دیکھیں یہ میں محمد خراسانی کی میں میل پڑھ چکا ہوں, کیونکہ وہ ان کا ایک گروپ جو ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیویٹ ہوا ہے, اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ شاید ہم اس طرح سے یہاں پر بات کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں معروضی حالات دونوں کے بالکل مختلف ہیں. جس وقت افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا, پاکستان میں تو کچھ نہیں تھا. جس وقت 95 سے لے کے 2001 تک طالبان تھے, یہاں تو کچھ نہیں تھا. افغانستان میں امریکہ آیا تو یہاں TTP آیا. آپ خود سوچیں نا, 6 سال وہاں طالبان رہے ہیں. کیا پاکستان میں تحریک طالبان آئی؟ کیا پاکستان میں کسی نے شریعت کا اس طرح نعرہ لگایا؟ کیا پاکستان میں کسی نے پاکستان کی قوم اور علاقے کو ڈسٹرب کیا؟ قطعاً ڈسٹرب نہیں کیا. باقاعدہ پالیسی تھی ملا محمد عمر کی کہ پاکستان کے اندر جیسا نظام ہے وہ خود اپنے آپ کو سمجھیں گے تو جانیں گے. وہاں امریکہ آیا, یہاں گند ہوا. وہاں طالبان آئیں گے, یہاں ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ جو 500 لوگوں کا پروپیگنڈا ہے, یہ بھی پروپیگنڈا محمد خراسانی جیسے لوگ کر رہے ہیں, جس کو آپ کو جانتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ قسم کی ہے. اور وہ جو پل چرخی سیل سے جو اپنا رہا ہوا ہے, اس کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے مقابلے میں جو افغان گورنمنٹ کے پاس سب سے بڑا لیوریج یہ تھا کہ جیل میں قیدی جو 5000 ہیں ہم رہا نہیں کریں گے اور ہم نیگوسیشن ٹیبل پہ لے کے آئیں گے. یہ بالکل انقلاب فرانس والا معاملہ ہوا ہے. انقلاب فرانس میں کنگ لوئی کے پاس قیدی تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم رہا نہیں کریں گے, تو لوگوں نے جا کے بیسٹائل کا جیل توڑ دیا تھا اور قیدی رہا کرا رہے تھے. جی بہت شکریہ. اور یہ سب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور کل بھی ہم انشاءاللہ ڈیولپمنٹ جو ہے تیزی سے جاری ہیں, پل پل میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے موضوعات کے ساتھ. موضوع یہی ہوگا ہمارا انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا, کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.